بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج تک میں ہوں آپ کا میزبان حافظ عرفان کھٹانہ۔ سب سے پہلے لاتعداد مرتبہ درود و سلام وجہ تخلیق کائنات محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل اولاد پر۔ ناظرین گرامی، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں کرنٹ ایشوز پہ اور پاکستان کی بات کی جاتی ہے، پاکستان کے مسائل پہ بات کی جاتی ہے، اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل پہ بات کی جاتی ہے، اوورسیز پاکستانی جو یہاں پہ ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، جو پاکستان کا مثبت چہرہ پوری دنیا میں واضح کرتے ہیں، ان کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ اسی طرح آج ہم بات کریں گے، جیسا کہ گلف سعودی عربیہ کے اندر پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ مقیم ہے، اور یہاں پہ مزدور دار جو طبقہ ہے وہ بھی ایک اکثریت میں پایا جاتا ہے، اور دنیا میں پاکستانی جہاں پہ بھی مقیم ہیں وہ اپنے وطن عزیز کی ترقی اور خوشحالی میں ایک بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ بلا شبہ اگر پاکستان کی معیشت کی بات کی جائے تو اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ اپنا ایک بہت بڑا سرمایہ جو ہے وہ پاکستان میں بیچ کر پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرتے ہیں، پاکستان کے اندر جو ہے وہ ترقی اور خوشحالی کے لیے ہر ممکن اپنی کوشش جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج بات کریں گے، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں فلائٹ آپریشن جو ہے وہ متاثر ہوا، جس کی وجہ سے ایک بڑی تعداد میں تمام ممالک کے اندر تارکین وطن جو ہیں وہ اپنے ملکوں میں جا کر واپس نہیں آ سکے۔ اس میں پاکستانی بھی شامل ہیں۔ جیسا کہ سعودی عربیہ کی بات کی جائے تو سعودی عربیہ نے نے 2 فروری کو 20 ممالک پر سفری پابندی عائد کی تھی۔ جیسا کہ ایک بڑی خبر ہے کہ آج انہوں نے 11 ممالک کو 30 مئی سے فلائٹ آپریشن شروع کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ ان ممالک میں متحدہ عرب امارات، امریکہ، فرانس، اٹلی، پرتگال، جاپان، آئرلینڈ، سوئٹزرلینڈ، انگلینڈ اور جرمنی شامل ہیں۔ ان ممالک کے مسافروں کو سعودی عرب پہنچنے پر قرنطینہ اور دیگر ایس او پیز پر عمل کرنا ہوگا۔ 2 فروری کو لگائی گئی سفری پابندی کے پاکستان سمیت دیگر 9 ممالک پر سفری پابندی عائد رہے گی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی کرونا نے جو ہے وہ کافی ساری اپنی عوام کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ نو ڈاؤٹ ہمارا جو تعلق ہے وہ ایک ترقی پذیر ملک سے ہے۔ وہاں پہ مزدور در جو طبقہ ہے وہ دن بھر مشقت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے۔ حکومت پاکستان نے لاک ڈاؤن بھی لگایا، لیکن ایس او پیز پر عمل کرتے ہوئے عوام کو یہ بھی پیغام دیا ہے کہ وہ اگر باہر نکلتے ہیں ایس او پیز پر عمل کریں تاکہ اس وبا سے جلد از جلد جو ہے وہ چھٹکارا پایا جا سکے۔ آج بات کی جاتی ہے، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک بڑی خوشخبری کی بات ہے، ہمارے لیے بڑی خوشائند بات ہے کہ گزشتہ چند روز قبل سعودی حکومت شاہ سلمان بن عبدالعزیز ولی عہد محمد بن سلمان نے یہ اعلان کیا کہ جو تارکین وطن سعودی عربیہ میں مقیم تھے، کرونا کے دوران وہ اپنے گھروں کو واپس گئے اور ابھی تک لوٹ نہیں سکے مملکت کے اندر، ان کے اقامات، ان کی چھٹی جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی۔ ان کے لیے بڑی پریشانی تھی، کیونکہ وہ لوگ جو تھے یہاں سے محنت مزدوری کر کے اپنے گھر والوں کو پیسہ بھیجتے تھے اور گھر والوں کا پیٹ پالتے تھے، لیکن جب وہ یہاں سے چھٹی گئے، ان کی چھٹی ختم ہونے کے بعد کرونا وائرس کی وجہ سے فلائٹ آپریشن بند تھا اور وہ واپس نہ آ سکے۔ اس دوران کیا ہوا کہ جو لوگ کچھ سرمایہ دار تھے، جن کے پاس پیسہ تھا، انہوں نے کیا کیا کہ وہ وایا بحرین اور افغانستان، نیپال، مختلف ممالک سے جہاں پہ پابندی عائد نہیں تھی سعودی حکومت کی جانب سے، وہاں سے وہ سفر کرتے ہوئے مملکت کے اندر داخل ہوئے۔ یہ تو ان کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں جن کے پاس سرمایہ تھا وہ لوگ تو یہاں تک پہنچ گئے، لیکن جو ہمارا مزدور دار طبقہ تھا، جو 1000 ریال، 1500 ریال، 2000 ریال، 2500 ریال پہ نوکری کرنے والا جو مزدور تھا، اس کے لیے یہ ایک چھٹی گزارنے کے بعد یہ پیسے پے کرنا ایک جو ہے وہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔
اب بات یہ ہے کہ ایک بڑی خوشائند بات ہے کہ سعودی حکومت نے جو اپنے اپنے ملکوں میں گئے ہوئے لوگ ہیں ان کے اقامات اور ان کی چھٹی جو ہے وہ 2 جون تک انہوں نے ایکسٹینڈ کر دی ہے فری آف کاسٹ. سعودی حکومت نے اپنے خزانے سے جو ہے وہ ان کے اقامات اور ان کی چھٹی جو ہے وہ بڑھا دی ہے. یہ ایک بہت بڑی خبر ہے. اس پہ ہم پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ سعودی حکومت کی شکر گزار ہے کہ انہوں نے یہ انسانی حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے اور پاکستان کے ساتھ ایک برادرانہ تعلقات کو دیکھتے ہوئے بلا شبہ پاکستان کے ساتھ سعودی عربیہ کے جو ہے وہ برادرانہ اور درینہ تعلقات ہیں جن کو کسی صورت بھی جو ہے وہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور اسی طرح پاکستان کا بچہ بچہ جو ہے وہ مقدس مقامات مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے. بات یہ ہے کہ اب چھٹی اور اقامات جو ہے وہ ان کی مدت سعودی حکومت نے بڑھا دی ہے، لیکن سفری پابندی جو ہے وہ ابھی بھی پاکستان پہ عائد ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستانی حکومت کو چاہیے کہ وہ ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے، جیسے دوسرے ممالک سے لوگ آئیں گے وہ کورنٹائن ہوں گے، اپنے ملک سے آتے ہوئے بھی یہاں پہ بھی آ کر وہ مملکت کے اندر کورنٹائن کریں گے اپنے آپ کو، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنی ڈیوٹیز کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ سعودی حکومت کے ساتھ بات کر کے ان مزدور دار بھائیوں کے گھروں کے اندر چراغ جلانے کے لیے، ان کے چولہے جلانے کے لیے، ان کے گھروں کے اندر جو ان کے بچے ہیں، ان کے گھر والے ہیں، ان کا پیٹ پالنے کے لیے بات کریں تاکہ وہ مملکت میں آ کر دوبارہ اپنی ڈیوٹیوں کو جوائن کریں اور اپنے پاکستان کی معیشت کو اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنے میں وہ اپنا کردار ادا کر سکیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بلا شبہ سعودی حکومت اس پہ کام بھی کر رہی ہوگی، لیکن اس وقت حکومت پاکستان کو چاہیے، جیسا کہ وزیر اعظم عمران خان نے دورہ بھی کیا اور بڑے اچھے طریقے سے ویلکم کیا گیا شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور محمد بن سلمان کی جانب سے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں بڑے یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس پہ ہماری حکومت پاکستان کو کام کرنے کی اشد ضرورت ہے. میں یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ جیسا کہ ابھی سعودی حکومت بڑے اچھے پروجیکٹ لے کے آ رہی ہے اور بڑا اچھا مشن ایک لے کے آ رہی ہے، اور ان کو اس وقت ٹیکنیکل لوگوں کی بڑی اشد ضرورت ہے. اور ٹیکنیکل لوگوں کو آنے والا جو فیوچر ہوگا سعودی عربیہ کے اندر، وہ ٹیکنیکل لوگوں کو ایک ان کا سٹینڈرڈ دیا جائے گا، ان کی عزت دی جائے گی. بلا شبہ پہلے بھی ان کو ایک مقام دیا جاتا ہے، لیکن آنے والا جو دور ہے اس کے اندر سعودی عربیہ میں جو لوگ آئیں گے وہ پروفیشنل لوگ ہوں گے، ان کے پاس ڈپلوماز ہوں گے. لیکن اس وقت میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سعودی عربیہ کے اندر جب آپ اقامہ رینیو کروانے کے لیے جائیں گے، اگر آپ کوئی ٹیکنیکل کام کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ڈپلومہ جو ہے وہ فارن افیئر سے اٹیسٹ ہونا چاہیے. سعودی جو انجینئرنگ کونسل ہے اس کی طرف سے بھی اٹیسٹ ہونا چاہیے. لیکن اس وقت نہایت ہی معذرت کے ساتھ، نہایت ہی ادب کے ساتھ یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے پاس جو ہمارا فارن افیئر کا اٹیسٹیشن کا عمل ہے پاکستان کے اندر وہ تھوڑا سا مشکل ہے. اس پہ ہماری حکومت کو چاہیے کہ وہ نظر ثانی کرے اور اوورسیز پاکستانیوں کے لیے آسانی پیدا کرے تاکہ وہ اپنے ڈاکومنٹس کو اٹیسٹیشن آسان طریقے سے کرا سکیں، تاکہ وہ جب بھی اقامہ ختم ہوتا ہے، ابھی جو بھی اقامات ختم ہو رہے ہیں وہ ٹیکنیکل اگر کوئی کام کر رہا ہے، اگر اس کا پروفیشن کوئی بھی ٹیکنیکل ہے تو اس کے لیے اس کو جو ہے وہ فارن افیئر سے اٹیسٹیشن چاہیے اور اس کے علاوہ سعودی انجینئرنگ کونسل سے اپروول چاہیے. اس کے بعد جو ہے وہ اس کا اقامہ رینیو ہوگا. اب بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے بہت سارے اوورسیز پاکستانی ایسے بھی ہیں جن کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، لیکن وہ 20-25 سال 30 سال سے یا 10-15 سال سے ایک فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، ایک مہارت رکھتے ہیں. بلا شبہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان اس پہ کام کر بھی رہی ہوگی، لیکن ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ اس پہ غور کرے، اس پہ جو ہے وہ اس کو عملی جامہ پہنائے، تاکہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں جن کے پاس تجربہ تو ہے لیکن ان کے پاس کوئی ڈپلومہ نہیں ہے، کوئی ایسا سرٹیفکیٹ نہیں ہے جس کی بنا پہ وہ اپنا اقامہ جو ہے وہ رینیو کروا سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ سعودی عربیہ کے اندر سعودی حکومت کے ساتھ بات کر کے یہاں پہ ایک اپنا سکل ڈیولپمنٹ ادارہ جو ہے وہ یہاں پہ قائم کریں
تاکہ اگر ہمارے کسی بھی پاکستانی بھائی یا ایمبیسی کے اندر وہ ایسا اپنا کوئی ڈیسک بنا دیں جہاں پہ ہمارے اوورسیز پاکستانی جو ہیں اگر ان کو کوئی ایسا کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے وہ وہاں پہ جا کر اس کی بروقت اٹیسٹیشن کروا لیں، تاکہ ان کا جو ہے وہ ایک کیریئر جو ہے وہ مشکل میں آنے سے بچ جائے، تاکہ وہ اپنا سلسلہ روزگار جو ہے وہ جاری رکھ سکیں اور پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً پاکستانی گورنمنٹ اس پہ کام کرے گی، بلا شبہ سعودی حکومت کے ساتھ ہمارے درینہ تعلقات ہیں اور بڑے برادرانہ تعلقات ہیں، اچھے تعلقات ہیں، اور اس سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان جیسے کہ یہاں پہ دورہ بھی کر کے گئے اور مختلف پروجیکٹس پہ انہوں نے سائن بھی کیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت بڑی اہم ضرورت ہے وہ تو نمبر ایک یہ ہے کہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی مزدور دار پاکستان میں چھٹی گزارنے گئے تھے واپس نہیں آ سکے، ایک تو سعودی حکومت کی جانب سے ان کے اقامات اور ان کی چھٹی بڑھا دی گئی ہے، لیکن جو لوگ آنا چاہتے ہیں ان کے لیے کوئی ایسا راستہ اختیار کیا جائے، اور وہاں پہ جیسے کہ پہلے بھی ایک PCR ٹیسٹ کیا جا رہا تھا، ابھی بھی ایسا کوئی نظام جو ہے وہ لا کر یہ سلسلہ شروع کیا جائے، SOPs پر عمل کرتے ہوئے وہاں پہ بھی کوارنٹائن کروایا جائے، اور ادھر آ کے بھی جو ہے کہ پراپر نظام کے ساتھ جو ہے یہ سلسلہ شروع کیا جائے، تاکہ وہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی اس وقت پریشان بیٹھے ہیں پاکستان کے اندر، وہ اس پریشانی سے جلد از جلد باہر آ سکیں۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھی ایک بڑی اہم خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ یقیناً آپ اس بات سے متفق ہوں گے، اور آخر میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے اس پروگرام کے بعد اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور نوازیے، اور اپنا اور اپنے اہل و عیال کا بہت سارا خیال رکھیے، اور پردیس میں بیٹھ کر پاکستان کے لیے کام کریں، پاکستان کا مثبت چہرہ جو ہے وہ پوری دنیا کو دکھائیں۔ یہی ہمارا مشن ہونا چاہیے، یہی ہمارا جو ہے وہ پہلا فرض ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ ہم سب عہد کرتے ہیں کہ ہم اسی طرح پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ تو اب تک کے لیے اجازت دیجیے، حافظ عرفان پٹھانوں کو۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔